لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، جس گفتگو کو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس گفتگو کی اگلی کڑی آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. بالخصوص کل کی گفتگو کو آج مجھے مکمل کرنا ہے. وہ باتیں جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بندے کا کچھ شخصیتوں کو وسیلہ قرار دینا. یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع پر بہت سے شبہات اور بہت سے اعتراضات نہ صرف یہ کہ ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے شبہات ایجاد بھی کیے جاتے ہیں. ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ اللہ نے جس اسلام کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا ہے، اس کی بنیادوں میں یہ توسل ہے. بغیر وسیلے کے انسان اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب درمیان میں وسیلوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو تصور ابتدا ہی میں شیطان کے ذہن میں پیدا ہوا تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اہمیت نہ دی جائے. لیکن پروردگار یہ چاہ رہا تھا کہ جہاں اللہ کی عبادت ہو وہیں پر الہی نمائندوں کو بھی اہمیت دی جائے، ان کو بھی اللہ کے حکم کی بنا پر قبول کیا جائے. یہ دو لفظیں آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، جس پر آپ توجہ دیجئے گا اور اس سلسلے میں غور فرمائیے گا. اللہ نے جس توحید کو انسانوں کے لیے قرار دیا ہے، وہ توحید نہیں ہے جو انسان سوچتا ہے. اللہ نے اس توحید کو بندوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جس توحید کو خود قرار دیا ہے.
لہٰذا اب انسان اپنی فکر سے اگر توحید کی طرف بڑھے گا تو بہت ساری چیزیں اسے شرک دکھائی دیں گی. جب نگاہ پروردگار سے اسی توحید کو دیکھے گا تو یہی توسل نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کی عبادت بن جائے گا. لہٰذا ہمیں اس پر توجہ دینی ہے. میں نے جس آیے شریفہ کو آپ کے سامنے عرض کیا، اس آیے شریفہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. میں نے وہ حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پرسوں کی مجلس میں کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے یہ فرمایا کہ نحن اسماء اللہ، ہم وہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں کہ جن کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہو تو ہمارے ذریعے سے تم پہنچو گے. اور اسی لیے اب یہاں سے آپ نے محسوس کیا میں مقدمے کو جلدی جلدی عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ اصل موضوع اپنے وقت کے اندر مکمل کر لے جاؤں. اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید میں صاف طور پر تمام انسانوں کو یہ حکم دیا. سورہ نساء سورہ مائدہ آیت نمبر 35 حکم پروردگار ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو تم سبھی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلے کی بارگاہ میں آؤ اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت تک تم پہنچو. اور اسی لیے کل میں نے سورہ نساء کی جس آیت شریفہ کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا، یہ 3 آیتیں اس لیے پیش کرنا ضروری ہے کہ آج کی بحث کا آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے پیغمبر اگر انہوں نے گناہ کیا اور یہ گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور یہ سب بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ تواب الرحیما، تو یہ پروردگار کو تواب اور رحیم پائیں گے. یہ آیت شریفہ مکمل طور پر انسانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، پشیمانی ہے، اللہ کی بارگاہ تک واپس آنا ہے تو پھر نمائندہ پروردگار کے پاس آؤ. ان کے قدموں میں جب تم آ جاؤ گے تو پھر نہ صرف یہ کہ خدا تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا بلکہ وہ رحیم ہے، رحمت بھی نازل کرے گا. لہٰذا ہمیں اللہ اور اللہ کے تمام ان نمائندوں کے پاس جانا ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے چاہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ تک خود پہنچائے. اب میں اصل موضوع تک جو آج کی گفتگو ہے لے کر آپ کو آ گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان کسی بات کو لے کر پہنچتا ہے تو اگر قرآن کی زبان میں بات کی جائے تو پہلے مرحلے میں تو یہی تصور پیدا ہوتا ہے. میں پوری توجہ چاہوں گا آپ کی اور چاہوں گا کہ یہاں سے آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے. اگر صرف قرآن کی بات کی جائے تو قرآن مجید نے پہلے مرحلے میں انسانوں کو روک دیا ہے کسی کے پاس نہ جانا، سوائے پروردگار کے کسی کے پاس نہ جانا. قرآن مجید صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام یہ وہ جگہیں جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے اور وہ اعضاء کے جن سے سجدہ کیا جاتا ہے وہ سب اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. اور اتفاق سے یہی وہ آیت شریفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ قوم کہ جو آج سب سے زیادہ شرک کی فیکٹری جہاں پر ہے، اس قوم کا سب سے بڑا استدلال، سب سے بڑا آرگومنٹ یہی آیت ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ادھر آپ پہنچے مدینہ طیبہ، قبر پیغمبر کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم چلیں رسالت مآب کی بارگاہ میں چل کے استغفار کریں، رسول اللہ کی بارگاہ میں چل کے ان کو وسیلہ بنائیں، شرک. جنت البقیع کی طرف بڑھے کہ چلیں ائمہ بقیع کی زیارت کریں، آواز آئی شرک. خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور اب جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور چاہا کہ کسی کو درمیان میں وسیلہ بنائیں، کہا شرک. جبکہ شرک کہنے والے بھول گئے
کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس موقع پر طواف کا حکم دیا ہے یہ بھی حکم دیا کہ تمہیں جب طواف کرنا ہے تو تم طواف کے موقع پر جب نماز پڑھو تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کا حکم ہے اور صریحی حکم ہے اور ساری امت کو عمل کرنا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب تم خانہ کعبہ میں طواف کی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھو تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں موجود جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھو تو جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان کو اپنے لیے مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو۔ اے میرے پروردگار یہ تو خانہ کعبہ میں شرک ہو جائے گا، کعبے کے اندر بھی اگر جناب ابراہیم کے قدموں کی طرف آگے بڑھ کے نماز پڑھی جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا، آواز قدرت آئے گی۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے خانہ کعبہ کو بنانے کا جسے حکم دیا تھا اس ذات کی یاد کرو گے تب تم اللہ کی عبادت کر پاؤ گے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ لہٰذا اس بارگاہ میں جب انسان آتا ہے تو اسے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى قرآن مجید نے صاف طور پہ کہا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، یہ جو شرک کی فیکٹری ہے جہاں سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ قرآن مجید نے تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو آواز نہ دو، کسی کو نہ پکارو۔ یہ تو شرک ہو جائے گا اگر ہم کسی اور کو پکار لیں گے۔ لیکن عجیب ہے، اللہ نے ساری امت کی ذمہ داری قرار دیا کہ اللہ کے علاوہ کچھ شخصیتوں کو پکارو۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے اور یہیں سے اب آپ کی توجہ میں مزید چاہوں گا۔ دیکھیے قانون تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، یہ قانون ہے، یہ مسلمہ قانون ہے اور اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ لیکن ایک مشکل آن پڑے گی، وہ مشکل کیا ہے میں اس کی طرف متوجہ کراؤں۔ میں نے یہ مثال بڑی محنت سے تیار کی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کے ایک ایک جز پر آپ توجہ دیں۔ کبھی کسی موقع پہ البتہ شاید یہاں کے کلچر میں یہ چیز نہ ہو، لیکن ہم لوگ کے وہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے گھر دعوت کے لیے گیا تو بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عقیدت مند تھا، مولانا آج رک جائیے۔ مثال کے طور میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے کہ مثلاً ہمارے بزرگوار جناب اقبال صاحب کراچی میں ہیں، آپ کو دعوت دی انہوں نے اور ظاہر ہے کہ دعوت ملی ہے تو ٹھکرا بھی نہیں سکتے، مومن کی دعوت کو قبول کرنا مستحب ہے، چلے گئے دعوت میں۔ یہاں صرف توجہ دیئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اقبال صاحب کے گھر کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں لا کر انہوں نے سامنے رکھ دی، جتنی بہترین سے بہترین نعمتیں ہو سکتی تھی سب لا کے رکھ دی انہوں نے۔ اچھے سے اچھا کھانا ہے، اچھی سے اچھی روٹی موجود ہے، ہم بمبئی میں ہوتے تو کہتے کہ وہ کنگ آف بریانی دہلی دربار کی، وہاں پہ بریانی بھی لا کر رکھ دی، ساری نعمتیں موجود ہیں، آئس کریم موجود ہے، ابھی کھانا کھا کے اٹھے ہی تھے کہ آئس کریم بھی ہاتھوں میں آ گئی، میٹھا بھی آ گیا اور کچھ اور وقت گزرا تھا ہمارے پاس کافی بھی آ گئی، ساری نعمتیں۔ قبلہ رات زیادہ ہو گئی ہے، واپس کہاں جائیں گے، آج رک جائیے، رک گئے۔ بہترین گھر کا کمرہ، اس کمرے میں لے جا کے آرام کے لیے انہوں نے ڈنلپ کا گدا تھا، اے سی کو 18 کے اوپر قرار دیا اور پھر کہا مولانا آپ آرام کیجئے، اور قبلہ اب اس بستر کے اوپر آرام سے لیٹ گئے۔ لیکن ادھر ظاہر ہے کہ انسان اب کھانا وانا کھا چکا ہے تو اب تھکا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی، بستر پہ لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کے 1:30 بجے اچانک آنکھ کھلی اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دعوت میں ساری چیزیں تھیں، ایک چیز رہ گئی، سب تھا، کافی موجود تھی، آئس کریم موجود تھی، کولڈ ڈرنک موجود تھا، کھانے میں اچھی سے اچھی چیزیں موجود تھی، ساری ڈشز موجود تھی، روٹی موجود تھی، سالن موجود ہے، بریانی سب موجود، لیکن بھول گئے ہمارے بزرگوار مہمان کو پانی پلانا۔ اور اب یہ پانی ایسی چیز ہے کہ اگر پیاس لگی ہے تو سو نہیں سکتا انسان۔ 1:30 بجے رات کو بستر پہ بیٹھے ہیں، پریشان ہیں کیا کریں۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ مہمان کو اجازت نہیں ہے کہ اندرون خانہ چلا جائے، اندر کے اس حصے میں جہاں کے اوپر مثلاً چلے جائیں گے، فریج میں پانی رکھا ہے لیکن وہاں تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔
جس کمرے میں ٹھہرایا ہے اسی کمرے میں رہنا ہے، اندر تو نہیں جا سکتے، پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ احساس پیدا ہوا کہ ہمارے بزرگوار کے بغل ہی کے گھر میں ایک اور صاحب رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ قبلہ کبھی خدمت کا موقع دیجئے، بڑے چاہنے والے تھے، بڑے ماننے والے تھے، وہ بغل کے گھر میں رہتے تھے۔ سوچا کہ چلیں رات میں 1:30 بجے کہاں اپنے بزرگوار کو اٹھائیں، بیدار کریں، اس سے اچھا ہے کہ باہری کمرہ ہے جہاں کے اوپر لٹایا ہے وہیں سے باہر چلتے ہیں۔ وہ صاحب کے جو مدتوں سے کہتے تھے کہ ہمیں خدمت کا موقع دیجئے گا، آج ان سے چل کے پانی مانگ لیتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے۔ گئے دروازے پہ، خیریت قبلہ کہاں ہے، کیا ہو گیا؟ کہ کیا بتائیں، آپ کے پڑوس میں آج قیام ہے، ساری نعمتیں تھیں لیکن اس درمیان بیچ میں پانی نہیں تھا، پیاس کی شدت نے بیدار کر دیا ہے، آپ کے گھر آئے ہیں کہ پانی پلا دیجئے۔ وہ گئے، فریج سے انہوں نے ٹھنڈا پانی نکالا، لا کے جگ بھرا ہوا سامنے پیش کر دیا، لیکن ایک جملہ کہہ دیا۔ دیکھا ہمارے پڑوسی اقبال صاحب کو، سب کھلا سکتے ہیں لیکن پانی نہیں پلا سکتے۔ وہ ایک گلاس پانی نے ہمارے بزرگوار کی جو دسترخوان کی ساری محنت تھی اس پر پانی پھیر دیا۔ ہوا نہیں ہوا؟ ایک گلاس پانی اگر اپنے میزبان کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ لیا جائے تو میزبان کی آبرو چلی جاتی ہے۔ بس یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ اگر پروردگار نے ہمیں بچپن سے ساری نعمتیں دی ہیں، بلکہ بچپن سے پہلے سے نعمتیں دی ہیں، ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے قرار دے دی تھیں۔ کون سی نعمت ہے جو مانگنے پر دی ہے؟ اللہ نے تو آنکھ بغیر مانگے دیا ہے، زبان بغیر مانگے دیا ہے، کان بغیر مانگے دیے ہیں، ہاتھ تو نہیں مانگا تھا، اللہ نے دیا ہے، پورا وجود اللہ نے دیا ہے۔ تو اب کیا یہ بات مناسب ہے کہ جس پروردگار نے اتنی نعمتیں بغیر مانگے دی ہیں، اسی پروردگار کی شکایت لے کر کسی اور کے پاس چلا جائے انسان اور یہ کہے کہ آپ دے دیجئے؟ اس اللہ کی توہین ہے کہ جس نے ساری نعمتیں آج تک دی ہیں، اور وہ بھی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ آنکھ کی قیمت کیا لگا سکتے ہیں؟ آپ زبان کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ آپ ایک دانت کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ ایک انگلی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ آپ کتنی نعمتیں پروردگار نے دی ہیں جو کاؤنٹ لیس ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ نہیں شمار کر سکتے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جس خدا نے سب دیا، ہم کسی اور کے سامنے اگر ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں، یہ میرے پروردگار کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خدا کے سامنے کسی اور کو نہ پکارو۔ لیکن اب پھر واپس آ جائیے، اتنی آسانی سے تو نہیں ہم جناب اقبال صاحب کے گھر سے باہر نکلیں گے۔ پھر واپس آ جائیے، 1:30 بجے رات کو بیٹھے ہوئے ہیں پیاسے۔ یہاں سے آپ کی توجہ میں چاہوں گا، بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ سو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، عجیب الجھن کے عالم میں ہیں۔ اچانک دیکھا اندر سے بزرگوار کے صاحبزادے یا اندر سے بزرگوار کے گھر کا خادم نکلا، وہ کسی کام سے باہر جا رہا تھا، جلدی سے انہیں بلایا، میاں یہاں آئیے، صاحبزادے یہاں آئیے۔ وہ آیا، خیریت قبلہ کیا ہو گیا؟ کہ ابھی پیاس لگی ہے، پانی پلا دیجئے تو میں آرام سے سو سکوں۔ وہ دوڑ کے گیا، اندر سے فریج سے پانی نکالا، لا کے اس نے پیش کر دیا، پانی پیا، سو گئے، بات ختم ہو گئی۔ صبح میں دسترخوان جب دوبارہ ناشتے کا لگا، اقبال صاحب نے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ کہا رات تو بڑی اچھی تھی لیکن کیا بتائیں وہ ایک چیز رہ گئی تھی جس کی بنا پہ رات میں بستر پہ میں سو نہیں پا رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، اس پیاس کے لیے جب پانی کو طلب کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ پڑوسی سے مانگ لیں، لیکن یہ سوچ کر میں پھر دوبارہ بستر پہ بیٹھ گیا کہ اگر پڑوسی سے مانگ لوں گا تو آپ کی آبرو چلی جائے گی، آپ کی عزت چلی جائے گی، لہٰذا میں بستر پہ بیٹھا تھا، اندر سے آپ کا نوکر، آپ کا خادم یا آپ کا بیٹا نکلا، میں نے اس سے مانگ
لیا. اب یہیں سے توجہ فرمائے. اقبال صاحب نے کہا بڑا اچھا کیا کہ آپ پڑوسی سے مانگنے نہیں گئے, ورنہ زندگی بھر میری رسوائی ہوتی, میری آبرو چلی جاتی. اور آپ نے اچھا کیا کہ میرے بیٹے سے, میرے نوکر سے پانی مانگ لیا, اس لیے کہ میں نے خود کہہ رکھا تھا کہ اگر قبلہ کو کچھ ضرورت ہو تو تم لے جا کر دے دینا. اب آپ سمجھے, اگر گھر کے باہر مانگا جائے تو میزبان کی آبرو چلی جاتی ہے, گھر کے اندر مانگ لیا جائے تو پھر میزبان کی آبرو نہیں جاتی ہے. اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. کائنات کو پروردگار نے پیدا کیا ہے, کائنات کو اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پیدا کیا ہے, لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بارگاہ میں مانگنے اگر چلا جائے گا اللہ کی آبرو چلی جائے گی. لیکن جنہیں اللہ نے خود اختیار دیا ہے, جن کے کائنات حوالے کی ہے, اگر ان کی بارگاہ میں مانگنے چلا جائے گا تو نہ اللہ کی آبرو جائے گی نہ بندے کی آبرو جائے گی. بس اب یہ جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے ہے. کائنات کا مالک پروردگار ہے, لہٰذا یا صاحب بیت سے مانگو یا اہل بیت سے مانگ لینا. نعرہ حیدری. یا صاحب بیت سے مانگو پروردگار سے, یا اہل بیت سے مانگو, کسی اور کے پاس نہ جانا. لیکن یہ احساس رہے کہ جن ذوات کو اللہ نے دینے کا اختیار دیا ہے یہ واسطہ فیض ہیں. شاید یہ لفظ سخت ہو گیا ہو, میں آسان کر دوں. اللہ کی نعمتوں کو بندوں تک پہنچانے کے لیے ان ہستیوں کو اللہ نے ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے. لہٰذا ان کی بارگاہ میں جب آنا تو یہ احساس لے کر آنا کہ یہ حجت پروردگار ہیں, یہ نمائندہ الہی ہیں, یہ رسول اللہ ہیں. جب یہ احساس ہوگا تو یہ شرک نہیں, یہ عبادت کہلائے گا. ہم صرف رسول اللہ سے ان کے نام کی بنا پر نہیں, اس لیے مانگنے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ہم سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں اس لیے مانگنے جاتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنی حجت بنایا ہے. ہم آخری امام کی بارگاہ میں اس لیے توسل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں. توجہ فرمائی. جب یہ احساس, اور اسی لیے ہماری قوم کا کوئی ایک بھی بندہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ ٹھیک ہے خدا سے مانگا تھا نہیں دیا, میں جا کے امام حسین سے لے لوں گا. نہیں, ہم نے خدا سے مانگا ہے, وسیلہ امام حسین کو بنایا ہے. ہم نے خدا سے مانگا ہے, وسیلہ باب المراد جناب عباس کو بنایا ہے. ہم نے خدا سے مانگا ہے, وسیلہ جناب سیدہ کو بنایا ہے. یہ وسیلے ہیں, یہ خدا نہیں ہیں, یہ ذہن میں تصور رہے. اور یہی باریکی نہ سمجھ پانے کی بنا پر آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اسی وسیلے کو شرک سمجھتا ہے. یہ شرک نہیں ہے, در واقع یہ اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے. ورنہ آپ انصاف سے بتائیں, جس نماز کی ابتدا میں آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے پروردگار صرف تیری عبادت اور تجھ سے مدد لے رہے ہیں, اسی نماز میں آگے بڑھ کے صلوات کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ اسی نماز میں آگے بڑھ کر السلام علیک یا رسول اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی نماز میں اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تمام اللہ کے صالح بندوں پر ہمارا سلام, یہ جملہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہی بتانے کے لیے ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کے کسی سے مانگو گے تو یہ شرک ہوگا, اللہ کی عبادت کے درمیان کسی سے مانگو گے تو یہ عبادت شمار ہوگا. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ جو توسل کا ایک بنیادی تصور اسلام نے پیش کیا ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے پیش کر دیا تاکہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے شبہات کو زائل کیا جا سکے. اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی شبہ اس سلسلے میں آیا ہو تو ضرور مجلس کے بعد ذکر کیجئے گا تاکہ اس کے سلسلے میں بھی اس کو مکمل کر دیا جائے. معمولی بات نہیں ہے. البتہ الحمدللہ
بہت اچھی بات جو مجھے یہاں محسوس ہوئی وہ ایک بڑی نیک اور سعادت والی بات یہ ہے کہ الحمدللہ مجلس کے بعد یہاں پر مؤمنین کچھ پوچھتے نہیں. بہت اچھی بات ہے. بقیہ جگہوں کے اوپر تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں درمیان گفتگو آیتوں کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں, کتاب کا بھی حوالہ, تاکہ بعد میں نہ پوچھنا ہو. پھر بھی ہم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے. الحمدللہ آپ کے وہاں یہ چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی تصور ہے تو ضرور آ کر پوچھے. آئیے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, زیارت جامعہ بڑی قیمتی زیارت ہے, اور اس زیارت کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. 10ویں امام نے تعلیم فرمائی ہے, بڑی قیمتی زیارت ہے. اس زیارت کے لیے جملہ علماء نے لکھا ہے, 2 ہمارے پاس نعمتیں ہیں, ایک دعائے جوشن کبیر, ایک زیارت جامعہ. اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو دعائے جوشن کبیر پڑھو, اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو زیارت جامعہ پڑھو. میں اس لیے تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی معرفت کا سمندر قرار دیا گیا ہے یہ زیارت جامعہ کو. ہم نہیں پڑھتے, لہٰذا لگتا ہے کہ یہ فضیلت نہیں, یہ تو اہل بیت اطہار کو بڑھا دیا. یہ بات نہیں, اہل بیت اطہار کو ہم نے کچھ بڑھا دیا. ہمارے ذہنوں میں بھی فکر آتی نہیں آتی ہے. اس کے معنی ہے کہ ابھی ہم نے زیارت جامعہ نہیں پڑھی ہے. ایک بات کہتا چلوں, بات آ گئی, اگرچہ شاید ہو سکتا ہے کہ 2-3 منٹ بات آگے بڑھ جائے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ اہل بیت اطہار کو ہم بڑھا رہے ہیں, نہیں, ہم نہیں بڑھا سکتے, بڑھا ہی نہیں سکتے, اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور کا ایک بندہ ہے کہ جس نے انجینئرنگ کیا ہے, میں کہوں گا کہ وہ انجینئرنگ میں مثلاً اس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے, یہ اس کا حق ہے, کہنا صحیح ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے, جب کہ اس کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے, ماسٹرز کی ڈگری ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. یعنی جو رتبہ ہے اس سے بڑھایا ہم نے, تو اس کے معنی ہے کہ رتبے کو بڑھا وہی سکتا ہے جو کم از کم رتبے کو جانتا ہو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر رتبے کو جانتا ہوتا تو یہ انسان رتبے کو بڑھا سکتا تھا, لیکن دنیا میں کون اہل بیت اطہار کی معرفت رکھتا ہے کہ کہہ سکے کہ میں نے اہل بیت اطہار کے درجے کو بڑھا دیا. اہل بیت اطہار کے درجے کو کوئی انسان نہیں بڑھا سکتا. خود خدا نے عظمتوں کی وہ بلندی عطا کی ہے کہ انسان کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں, اس عظمت تک پہنچ نہیں سکتا ہے. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں زیارت جامعہ میں. عرض کر رہا تھا اسی زیارت جامعہ میں ہم سب یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, اے ہم سب تیری بارگاہ میں اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنا کے لے کے آئے ہیں. کیوں؟ جملہ بڑا قیمتی ہے. 10ویں امام نے فرمایا ہے, اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیت. اے میرے پروردگار, اگر حضرات محمد و آل محمد سے زیادہ ہم نے تجھ سے کسی کو قریب پایا ہوتا, لجعلتہم شفعائی, تو ہم انہیں تیری بارگاہ میں لے کر آتے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تیری بارگاہ میں اہل بیت اطہار سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے, لہٰذا ہم اہل بیت کو لے کے تیری بارگاہ میں آئے. یہ ہے اصل توسل. ہم نے تو انبیاء کو دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو اہل بیت اطہار کا وسیلہ دے رہے ہیں. اور اب میں اس آخری پڑاؤ تک آپ کو لے کے آ گیا. میں چاہوں گا کہ آپ غور سے توجہ سے سنیں. سب سے زیادہ اس کائنات میں معزز انبیاء, جب انہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو تو اہل بیت اطہار کو وسیلہ بناتے ہیں. اہل بیت اطہار کے درمیان اگر کوئی بات اللہ تک پہنچانی ہو تو وہ ائمہ اطہار کو وسیلہ بناتے ہیں. ائمہ اطہار کو اگر کوئی بات اللہ کی بارگاہ تک پہنچانی ہو تو پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں. حدیثیں ہیں, میں اس تک واپس آؤں گا. لیکن کیا ان پنجتن پاک کے درمیان بھی کوئی ایسی ذات ہیں کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں؟
بہت رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں. کیا ان پنجتن پاک کے درمیان بھی کوئی ایسی ذات کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ کوئی ایک ذات ہے کہ جو اتنی قریب ذات ہے پروردگار سے کہ بقیہ انہیں وسیلہ بناتی ہیں. آپ سوچیں کیا رتبہ ہوگا اس ذات کا, کیا درجہ ہے اس ذات کا. کئی دلیلیں ہیں, میں 3 دلیلیں جلدی جلدی کوشش کروں گا آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کر لے جاؤں اور اس کے بعد پھر گفتگو کو مکمل کر دوں. سنیں گے آپ وہ کون سی ذات ہیں؟ آپ سبھی نے مباہلہ کا واقعہ سنا ہے. مباہلے میں کیا ترتیب ہے؟ حضور اکرم جس موقع کے اوپر اسی میدان مباہلہ کے لیے نکلے ہیں, حضور اکرم کا انداز یہ ہے کہ سب سے آگے رسالت مآب چل رہے ہیں, آپ کے جسٹ پیچھے سیدہ دو عالمیان چل رہی ہیں, ان کے پیچھے امیر المؤمنین ہیں, اور رسالت مآب کی انگلی تھامے ہوئے بڑے صاحبزادے اور آغوش میں چھوٹے صاحبزادے ہیں. یہ ترتیب ہے, سب کے ذہن میں ہے. روایت کہتی, اچھا یہ روایت بقیہ برادران اسلام کے وہاں بھی ہے, تاریخ طبری میں بھی یہ جملہ ہے, بقیہ مسلمانوں کی کتاب میں بھی ہے. حضور اکرم جیسے ہی میدان مباہلہ میں داخل ہوئے اچانک گھومے اور گھوم کر ایک جملہ فرمایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جملہ کس سے خطاب تھا؟ اگر امام حسین سے خطاب تھا تو امام حسین تو بغل میں ہے, آغوش میں ہے, گھومنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر امام حسن سے کچھ کہنا تھا تو پھر امام حسن تو ساتھ میں چل رہے تھے, گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سرکار امیر المؤمنین سے کہنا تھا تو صرف گھومنا نہیں پڑے گا بلکہ پیچھے آنا پڑے گا, اس لیے کہ درمیان میں جناب سیدہ ہیں. اب اگر کوئی جملہ رسول اللہ نے گھوم کر فرمایا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خطاب تو عام ہے لیکن مراد وہ ذات ہیں جو چہرے کے سامنے ہیں اس وقت. کیا جملہ فرمایا سنیں گے آپ؟ فرماتے ہیں یہ جملہ مسلمات میں سے سارے مسلمانوں نے لکھا ہے, ہمارے وہاں ذکر کم ہوا اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیا جملہ ہے. حضور اکرم جیسے ہی میدان مباہلہ میں داخل ہوئے فرماتے ہیں کہ اذا دعوت فامنوا, میں میدان مباہلہ میں قدم رکھ رہا ہوں, جب اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو آمین کہہ دینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ محسوس فرمائیں اس ذات کا رتبہ کیا ہے کہ جن سے رسالت مآب آمین کی تمنا کر رہے ہیں. میں جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں, جب دعائے پیغمبر سیدہ کی آمین کے بغیر اللہ کی بارگاہ نہیں پہنچ رہی ہے تو بندوں کی دعا کیسے اللہ تک پہنچ سکتی ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ یہ ایک دلیل. دوسری دلیل سنیں. جس موقع کے اوپر اللہ آپ سبھی کو صحت مند رکھے انشاءاللہ, اگر آپ اپنے آفس سے پلٹ رہے ہوں اور خدا نخواستہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ طبیعت کچھ بگڑ رہی ہے اور یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر کے وہاں گھر جانے کے بعد جائیں یا بھی راستے میں گزرتے ہوئے ڈاکٹر کے وہاں ہو لیں پھر گھر جائیں, 2 ہی راستے ہیں, آپ کیا کریں گے بتائیے؟ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پھر گھر آئیں گے, یہی تو ہوگا نا. اس لیے کہ گھر جا کے پھر واپس آنا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس, پھر اتنا لمبا راستہ. بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ کہ پہلے ڈاکٹر پھر گھر. یا رسول اللہ, اگر آپ کو اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے تو بیٹی کے گھر آنے کے بجائے آپ کو کسی طبیب کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. شاید رسول اللہ جواب دے کہ میں طبیب ہی کے پاس تو آیا ہوں, میں طبیب ہی کے پاس تو آیا ہوں. اور اسی لیے اگر آپ محسوس فرمائیں جب آئے ہیں تو کیا جملہ فرمایا تھا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کمزور انسان گفتگو نہیں کرتا, کمزور انسان دعائیں نہیں کرتا, کمزور انسان فضائل نہیں بیان کرتا. لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا,
جناب جبریل امین سے گفتگو کرنا، امیر المؤمنین کے پوچھنے پر حدیث قصہ کی فضیلتوں کو بیان کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے نقاہت تھی تو، کمزوری تھی تو، لیکن تب تک تھی جب تک در سیدہ پہ نہیں آئے تھے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور بس آخری دلیل اور بات کو مکمل کر رہا ہوں، تفسیر اطیب البیان میں یہ پوری روایت موجود ہے، اور بھی متعدد تفسیر میں جو 11ویں امام کی تفسیر ہے اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ ہی حجت علینا۔ ہم ائمہ اطہار تمام لوگوں پر حجت پروردگار ہیں، اور ہماری جدہ ماجدہ سیدہ عالمیان ہم اماموں پر حجت پروردگار ہیں۔ کیا درجہ ہے! میرے استاد آیت اللہ العظمی شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، حجت کے 7 معانی ہیں، 7 معنی۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جسے اللہ حجت بناتا ہے وہ انسان اور پروردگار کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، یعنی ادھر کی گفتگو ادھر جائے گی حجت کے ذریعے، ادھر کی باتیں ادھر آئیں گی حجت کے ذریعے۔ آپ نے غور فرمایا 11ویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ اس قوم کی دعائیں اگر اللہ کی بارگاہ تک جانا ہو تو ہم اماموں کے وسیلے سے جائیں گی، اور اگر ہم اماموں کی دعائیں اللہ تک جانی ہو تو جناب سیدہ کے ذریعے سے جاتی ہیں۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یا علی، مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ وقت محدود ہے، اپنی بات کو میں نے ایک مرحلے تک پہنچا دیا۔ توسلات کی دنیا میں سب سے بڑا وسیلہ اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی وہ عظیم شہزادی کہ جن کو سب سے بڑا رتبہ اللہ نے دیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ جب اللہ نے اہل بیت اطہار کا تعارف ملائکہ سے کروایا، یہ نہیں فرمایا کہ رسول کی بیٹی ان کے داماد اور ان کے نواسے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اور یہی جملہ توسل کی دنیا میں بڑا قیمتی ہے۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ یہ جملہ توسل کی دنیا میں بڑا قیمتی ہے۔ 513 دفعہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں اس جملے کو اگر پڑھ لیا جائے بڑی سے بڑی مشکل ٹل جاتی ہے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، بس ایک واقعہ وہ بھی جلدی سے عرض کروں گا تاکہ مصائب، ظاہر ہے کہ آج مصائب کی شب ہے، گریے کی شب ہے، ماتم کی شب ہے، لیکن یہ بات پہنچانی ضروری تھی، لہٰذا جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئیے، حتیٰ معصومین کی بارگاہ میں بھی اگر آپ اپنی بات کوئی پیش کرنا چاہتے ہوں جناب سیدہ کا واسطہ دیجئے۔ اگر سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں کچھ حاجت ہے ان کی ماں کا واسطہ دیجئے۔ سنیں گے آپ مشہد مقدس جاتے رہتے ہیں، پروردگار عالم ہم سبھی کو معصومین کی بارگاہوں کی زیارت نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ آج چونکہ مصائب کے فوراً بعد شبیہیں برآمد ہوں گی، دعا کا موقع نہیں ہوگا، لہٰذا آج مصائب کے دوران بھی اور ابھی بھی یہ پروردگار سے دعا کیجئے کہ پروردگار وارث امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مشہد مقدس میں ایک کتاب ہے کہ جو اسی مشہد کے اس جگہ پر جو کتاب خانہ ہے خاص حرم کا اس میں موجود ہے، یہ تقریباً ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے ان واقعات کا کہ جو واقعات معجزے کی شکل میں مولا کے حرم میں رونما ہوتے ہیں۔
اس کتاب کا ایک واقعہ میں نقل کر رہا ہوں, شاید مجھے اس نمبر نہیں یاد ہے, شاید 122 نمبر کا واقعہ ہے, اس کے آس پاس کا نمبر ہے. بہرحال اگر چاہیے ہو تو میں وہ بھی آپ کو دے سکتا ہوں. ایک واقعہ لکھا ہے یزد کے دو بھائیوں کا. یزد کا ایک دیہات ہے, ایک گاؤں ہے, یزد شہر ہے, اس کے ایک گاؤں کا. دو بھائی, ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد, لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی سگے بھائی ہیں, آپس میں اختلاف ہے, حتیٰ ٹوینس میں اختلاف ہوتا ہے. تو یہ تو سگے بھائی ہیں, اختلاف ہو سکتا ہے, اور وہ بھی کیسا اختلاف, 180 ڈگری کا اختلاف. وہ بہترین انسان, یہ سب سے خراب. وہ نمازیں پڑھنے والا, یہ تارک الصلاۃ. وہ روزے رکھنے والا, ہمارے وہاں بامبے کے اسلامی روزہ کھانے والا, ہمارے وہاں کہتے ہیں روزہ کھاتا ہے. اچھی بالکل اپوزٹ. اچھا, گاؤں بھر میں عالم یہ تھا کہ مثال دی جاتی تھی بچوں سے, مائیں کہتی تھی کہ پڑھ لکھ لو ورنہ اس کے جیسے بنو گے. یہ عالم تھا اس کا, یہ چھوٹا بھائی. اتنی بری حالت تھی اس کی پورے گاؤں میں. طریقہ کار یہ تھا, ابھی بھی ہے, کہ یہ جب ایرانی زیارت پر جاتے ہیں تو قافلے کی شکل میں, قافلہ اس سال کا تیار ہوا تھا, اور اس قافلے میں 8ویں امام کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے بڑا بھائی جا رہا تھا. پورا گاؤں, ابھی بھی ہے ہمارے وہاں بعض علاقوں میں ہے کہ جب کوئی زیارت پر جاتا ہے تو پورا گاؤں اس کو رخصت کرنے اور دعا کے لیے کہنے آتا ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہ زیارت اور زائر زیادہ ہو گئے ہیں, لہٰذا کم طریقہ کار, ورنہ پہلے بہت پابندی تھی اس کی. لوگ, بڑا بھائی اور بقیہ گاؤں والے جو زیارت پر جا رہے ہیں, پورا گاؤں نے رخصت کرنے کے لیے گاؤں کے بارڈر تک آیا. اچھا, ان کے درمیان ظاہر ہے کہ شیعہ تو ہے, وہ چھوٹا بھائی بھی آیا. اور اب جب بڑا بھائی جانے لگا تو اچانک, دیکھیے کبھی بھی خدا کسی کے بھی دل میں روشنی ڈال سکتا ہے. اچانک اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی, ہم دونوں ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہیں. کیا بات کر رہے بھائی, بالکل سگے بھائی ہیں ہم لوگ. کہ اگر ہم لوگ سگے بھائی ہیں تو کیوں ایسا ہے کہ تم زیارت پر جا رہے ہو, میں نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, تمہارے دل میں بھی زیارت کا شوق ہے, اگلے سال تم بھی زیارت پہ جانا. کہا نہیں, اگلے سال. اچھا, جانتے ہیں آپ جو ذرا بگڑے مزاج کے ہوتے ہیں وہ ضدی مزاج کے بھی ہوتے ہیں. یہ سب کچھ نہیں, اگلی دفعہ جائیں گے تو اسی دفعہ جائیں گے, کبھی اب کیسے جا سکتے ہیں. اچھا, آج کا زمانہ تو نہیں کریڈٹ کارڈ لے لیا راستے میں سب خرید لیں گے. اس زمانے میں تو راستے کی سواری بھی ہونی چاہیے, کھانا بھی ہونا چاہیے, کپڑے بھی ہونے چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. کہ اب کیسے جا, پورا گاؤں کا قافلہ ٹھہراؤ رہے گا, کیسے رکیں گے. کچھ بھی نہیں, میں جاؤں گا تمہارے ساتھ. جب چھوٹے بھائی کا اصرار دیکھا تو بڑے بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی, تم ایک ہی سال کے عمر کا فرق ہے, تم چھوٹے بڑے, تم مجھ سے ایک ہی سال چھوٹے ہو, میرے کپڑے پہن لینا, میری سواری یوز کر لینا, میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میں کھانا بھی کھا لینا, چلو تم بھی. اچھا, اب ادھر وہ تو راضی ہو گیا بڑا بھائی, اور اب جب قافلہ آگے بڑھنے کا وقت آیا تو پورا گاؤں جو زائرین تھے سب ٹھہر گئے, کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے. کبھی بھی اپنی زیارت پر غرور نہیں ہونا چاہیے. بڑا نازک موقع ہوتا ہے جب انسان زیارت پر جا رہا ہو یا واپس آ جائے, یہ احساس نہ ہو کہ میں گیا اور یہ نہیں گیا. نہیں, کبھی نہیں. سنیں گے آپ, ان سارے زائرین نے کہا کہ ہم زیارت پر تو جائیں گے, اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. ایسا بگڑا ہوا انسان, ایسا خراب, اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. اب ایک نیا مرحلہ, اب بیچارہ بڑا بھائی سب سے گزارش کر رہا ہے, بھائی میری آبرو کا خیال کر لو, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو لیے چلو, اگر کچھ ہو جائے گا میں ذمہ دار ہوں. بڑا وعدہ وہی سب ہو رہا ہے, اور بڑی مشکلوں سے سب راضی ہوئے. چلا قافلہ. اچھا, ظاہر ہے کہ وعدہ تو کر لیا, لیکن اب مشکلات تو راستے میں بھی ہیں, وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. راستے میں بھی زائرین تکلیف میں ہیں, کبھی ان کا کھانا اٹھا کے کھا لیا, کبھی ان کے کپڑے گندا کر دیا. ایک عجیب منظر, شریر انسان ہے تو راستے میں بھی شرارتیں چل رہی ہیں. یہاں تک کہ یہ سب مشہد مقدس کے قریب پہنچ چکے تھے, اور ایک دوپہر کا سفر اور بچا تھا. دن میں چلتے تھے, رات میں رکتے تھے, اگلے صبح میں پھر ان کو چلنا تھا. اتنا سفر بچا تھا کہ یہ صبح میں نماز کے بعد نکلیں گے تو دوپہر میں ظہرین کی نماز مشہد میں پڑھیں گے, بس اتنا فاصلہ. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ اسی انداز سے بیان کیا جاتا تھا. ایک پہر باقی بچا تھا, جو روایت میں جملہ ہے, ایک پہر کا وقت بچا تھا. تو ایک پہر سے مراد یہی ہے, صبح سے نکلیں گے, دوپہر کی نماز جا کے مشہد میں پڑھیں گے. رات میں اچانک, صحرا ہے, جنگل ہے, رات میں اچانک یہ چھوٹا بھائی بیمار ہوا, جو بگڑا ہوا بھائی تھا, اور اتنا شدید بیماری بڑھتی گئی
کہ جب تک پاس کے گاؤں سے مدد لائی جائے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب بڑے بھائی کے لیے تو بڑا سخت مرحلہ تھا، چھوٹا بھائی دنیا سے گیا ہے اور پورے قافلے والے خوش کہ چلو اچھا ہے، شر سے نجات ملی۔ بڑے بھائی نے کہا دیکھو بھائی اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب نے کہا یہیں پہ اس کو دفن کر دیا جائے، غسل دیا ہے، نماز پڑھی جائے، یہیں دفن کر دیں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، نکلے تھے مشہد کی زیارت کے لیے، مشہد لے جائیں گے۔ بڑی مشکل سے ان سب کو راضی کیا، اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اس کو پھر لے کر چلے مشہد مقدس کی طرف۔ بڑی مشکلوں سے زحمتوں کے ساتھ مشہد لے کر آئے، اس لیے کہ اس زمانے میں سفر مشکل کام تھا۔ لے کے آئے مشہد مقدس، جو خاص طریقہ کار ہے، مولا کے حرم میں 3 طواف، جو 3 شوط چکر لگوائے، اور اس کے بعد لے جا کے قریب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بڑے بھائی نے 8ویں امام سے توسل کیا، مولا میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کی پناہ میں ہے، لیکن مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کیفیت اس کی اس وقت کیا ہے۔ رات میں اس بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دیکھا، بہترین خلعت، بہترین لباس کے ساتھ، سمجھ گیا کہ شفاعت مل گئی ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ اس لیے کہ دنیا جانے نہ جانے مجھے تو پتا ہے کہ تمہارے اس طرح شفاعت نہیں مل سکتی تھی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے یہ شفاعت ملی ہے، اگر مجھے صحرا میں تم دفن کر دیتے تو کچھ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کہا جیسے ہی میرا انتقال ہوا عذاب کے فرشتے مجھ پر مقرر کر دیے گئے اور مستقل عذاب کر رہے تھے۔ تم لوگ جس موقع کے اوپر مجھے نہلانے کے لیے لے کر گئے، وہ پانی تمہارے لیے عام پانی تھا، نارمل واٹر تھا، میرے لیے کھولتا ہوا پانی تھا، وہ عذاب کی بنا پہ اچھی بدن کے گوشت اترے جا رہے تھے۔ کفن جو تم لوگوں نے پہنایا وہ منو بوجھ بن گیا تھا میرے جسم پر عذاب کی بنا پہ، اور وہ مسلسل عذاب مجھ پر ہو رہا تھا 2 فرشتوں کی بنا پر، یہاں تک کہ جس موقع پر تم لوگ مجھے مشہد مقدس لے کر آئے اور حرم کے اندر داخل ہوئے، وہ فرشتے وہیں پر رک گئے اور کہا کہ جاؤ، جا رہے ہو جاؤ اندر۔ ان فرشتوں نے اس مردے سے کہا واپس آؤ گے تو پھر عذاب شروع ہوگا۔ کہا اتنی دیر مجھے سکون ملنا تھا۔ کہا تم لوگ میرے جنازے کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی کہ 8ویں امام رؤوف ہیں، محبت کرنے والے، ان سے فریاد کرو، اگر انہوں نے بخش دیا تو تم بچ جاؤ گے، نہیں بخشا پھر کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں۔ کہ جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کے حرم کی طرف آگے بڑھ رہے تھے زری کی طرف، تو میں نے نگاہوں سے ڈھونڈا کہ میرے آقا اور مولا کہاں ہیں۔ اچانک میری نظر پڑی کہ زری کے قریب کرسی نشیں ہیں میرے آقا، اور جب طواف کے لیے تم لوگ مجھے لے کے آگے بڑھے، مولا نے ایک بار میری طرف دیکھا غصے کے عالم میں اور اپنا چہرہ گھما لیا۔ کہ میرے لیے تو سب سے بڑا عذاب یہی تھا، میرا مولا ناراض ہو جائے، میرا آقا ناراض ہو جائے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ کہ وہ پہلا چکر مولا نے مجھے نہیں دیکھا، غصے کے عالم میں تھے۔ کہ دوسرا چکر پھر بھی مولا نے نہیں دیکھا، میں امید لیے ہوئے تھا شاید مولا کی میری طرف کچھ التفات ہو جائے، ذرا سی توجہ ہو جائے۔ کہ اب جیسے ہی تیسرے چکر کے لیے تم لوگ آگے بڑھے، پھر وہی آواز آئی، تم نے امام کو راضی نہیں کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو امام کس طرح سے ناراض ہیں۔ اس آواز دینے والے نے آواز دی کہ اگر امام کو راضی کرنا ہے تو انہیں ان کی دادی کا واسطہ دو، جناب سیدہ کا واسطہ۔ کہتا ہے کہ اب جب تم لوگ مجھے لے کے امام کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک میں نے امام کے قریب جب میرا جنازہ پہنچا، میں نے اچانک امام کو جناب سیدہ کا واسطہ دیا، اور اسی بنا پر مجھے شفاعت ملی، امام راضی ہوئے، اور پھر یہ میرا برزخ کا عذاب اس سے اٹھا لیا گیا۔ سنیں گے آپ اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہ جس موقع کے اوپر تم سب مجھے لے کے امام کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک میں نے امام کی طرف رخ کیا اور میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا اے سیدہ کے بیٹے امام رضا، میں آپ کو جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ بس یہ جملہ میری زبان پہ آنا تھا کہ امام جو کرسی پہ تشریف فرما تھے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے
آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور یہ جملہ کہتے جا رہے تھے، تو نے میری دادی کا نام لیا کہ جن کے پہلو کو شکستہ کر دیا گیا تھا، تم نے میری مظلومہ دادی کا نام لیا، جا میں نے تمہارے لیے برزخ کے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ اور مسلسل امام اسی ایک جملے کو دہرا رہے تھے، ہائے میری دادی کے جن کے پہلو کو شکستہ کر دیا گیا، ہائے میری دادی کے جن کی پسلیاں توڑ دی گئیں۔ ہاں آج بھی اگر معصومین کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا وسیلہ دے کر کوئی دعا کر دی جائے تو امام اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ تک اس کی دعا پہنچتی ہے۔ لیکن ہاں عزاداروں، جس سیدہ کی پسلیاں توڑی گئی تھیں، جس سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہوئی تھیں، آج اسی سیدہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پرسہ دینا ہے، اے سیدہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اے شہزادی ہم آپ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ہاں انصاف سے بتائیں، جب چہلم کے موقع پہ کسی کے گھر میں حادثہ ہو جائے تو انسان کسی ایک کا پرسہ دیتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا پرسہ دے رہے ہیں، بھائی سے کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کا پرسہ دے رہے ہیں، لیکن اس سیدہ کی بارگاہ میں کس کا پرسہ دیا جائے؟ علی اکبر کی جوانی کا پرسہ دینا ہے، اصغر کے بچپن کا پرسہ دینا ہے، جناب قاسم کے ٹکڑے ہو جانے والے جسم کا پرسہ دینا ہے۔ اے سیدہ آپ کی بارگاہ میں ہم چہلم کے موقع پہ پرسہ لے کے آئے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں ان سب کی طرف سے پرسہ دے رہے ہیں، لیکن آئیے سرزمین شام کی طرف دلوں کو لے کر چلیں، وہ سرزمین شام کہ جہاں پر ان اسیروں کا قافلہ موجود ہے۔ سید سجاد کو بلایا گیا، دربار میں بلا کر یہ خبر دی گئی کہ آپ سبھی کو آزاد کر دیا ہے، آپ بتائیے آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، کربلا جائیں گے یا مدینے جانا چاہتی ہیں؟ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ امام آئے، آنے کے بعد جناب زینب سے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں ہم سبھی کو رہائی مل گئی ہے اور اب یہ اجازت دی گئی ہے یا کربلا جائیں یا مدینے جائیں۔ سنو گے عزاداروں، جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا سجاد اگر ہم سب کو رہائی ملی ہے تو بس دو کام اور کر دو، ایک ہم سبھی کو کربلا جانا ہے، مجھے اپنے بھائی کی قبر دیکھنی ہے، مجھے اپنے حسین کی قبر پہ جانا ہے، مجھے اپنے عباس کی قبر پہ جانا ہے، مجھے علی اکبر کی قبر پہ پہنچنا ہے۔ ہاں اور دوسرا جملہ سنیں گے، فرماتی ہیں جاؤ اے بیٹا سجاد بس اتنا اور تم جا کر کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک گھر خالی کرایا جائے کہ جس گھر میں ہمارے تمام تبرکات کو واپس کیا جائے تاکہ ان تبرکات کے ذریعے سے ہم سب گریہ کر سکیں۔ ہاں آزادانوں، ایک گھر خالی کرایا گیا اور اب سیدانیاں، یہ بیویاں، یہ اہل حرم آ کے اس گھر میں بیٹھے، شام کی عورتوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ سنو گے آزادانوں، یہ ساری بیویاں بیٹھی ہیں اور اب اس کے بعد تبرکات آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے چادریں آنا شروع ہوئی، بیویوں نے اپنی اپنی چادریں پڑھ کر لے لی، ایک چادر باقی رہ گئی تھی، ابھی آپ سنیں گے کہ اس چادر کو کہاں لے کر گئے۔ اور اس کے بعد اب ایک جھولا بھی لایا گیا، رباب نے جھولے کو بھی اپنے قریب میں رکھا اور گریہ کر رہی ہیں۔ اچانک اسی گھر میں وہ شہداء کے سر بھی آنا شروع ہوئے۔ سنو گے عزاداروں، اب عجیب منظر ہے، اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے آگے بڑھ کے سر کو آغوش میں لے لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لے لیا، ایک ایک سر آتا گیا۔ لیکن اب جو دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، شام کی بیویوں نے پوچھنا شروع کر دیا، ہاں ان بچوں کے ماں کا تصور نہیں ہے، یہ بچے کس کے ہیں؟ سنو گے عزادارو، ان بیویوں نے کہنا شروع کیا، لگتا ہے کہ ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ام کلثوم نے آواز دیا، ارے یہ نہ کہو میری بہن زینب زندہ ہے، لیکن میری بہن زینب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ صرف ماتم کرے گی تو حسین کا ماتم کرے گی۔ عزاداروں، سارے سر آتے گئے اور اب جو اچانک ایک سر زندان میں آیا، زینب بھی اپنی جگہ سے اٹھی، ام رباب بھی اٹھی، ام لیلہ بھی اٹھی، ام فروہ بھی اٹھی، ساری بیویاں اٹھی ہیں، لیکن عجیب منظر ہے، زینب زمین پہ گھبرا کے گر پڑی، غش کا عالم ہے۔ پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ زہرا کا لاڈلا حسین، جسے میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ
ساتھ قتل کیا گیا یہ اسی حسین کا سر ہے۔ زینب نے جب غش سے فاقہ ہوا اپنے بھائی کا سر اپنی آغوش میں لیا۔ ہاں عزاداروں، یہ شام میں پہلی مجلس ہے جو جناب زینب نے منعقد کی ہے۔ سارے مصائب زینب بیان کر رہی ہیں، بس عزاداروں آخری جملہ اور مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ ابھی عماریہ برآمد ہوں گی، وہ عماریہ جو سرزمین شام سے نکلی تھی۔ ان عماریوں پہ ساری بیویوں کو بٹھایا گیا، لیکن عجیب منظر ہے، ساری بیویاں تو بیٹھ چکی ہیں لیکن رباب دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اے بیٹا سجاد، یہ رباب کہاں دکھائی گئی ہے؟ کیوں نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ سید سجاد آگے بڑھے، اب جو زندان شام میں داخل ہوئے، چھوٹی سی چادر لیے ہوئے، رباب قبر پہ بیٹھی ہوئی آواز دے رہی تھی، اے سکینہ ہمیں رہائی مل گئی ہے، اے بیٹی سکینہ ہم سبھی کا قافلہ جا رہا ہے، اے سکینہ سب سے زیادہ تمہیں اپنے بابا سے ملنے کی تمنا تھی، اے سکینہ ہم جا رہے ہیں، اگر کوئی پیغام ہو تو اپنے بابا کے لیے ہمارے ذریعے سے